اسی نصاب اور نظام سے پیدا ہوں گے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، چاہے دارالعلوم العلماء کی شکل میں ہو، چاہے دارالعلوم دیوبند اور مدارالعلوم کی شکل میں ہو۔ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں اور میری ابتدا اور بنیاد ساری کی ساری دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ہے، سب کو جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں۔ یہی نظام کسی سے دین کے قابل پیدا ہو اور پیدا ہو رہے، ہمیں ضرورت ایسی ہے۔ آج علماء کی ذمہ داری اس نظام کو اور پختہ کرنے کی اور مضبوط کرنے کی، اور بنیادی جو ذمہ داری ہے ہماری وہ امت کے دین و ایمان کی حفاظت کی ہے۔ یہی اثر وراثت ہے، یہی اثر وراثت، گاؤں گاؤں محلہ محلہ مسجد مسجد دینی تعلیم کے نظام کو برپا کرنا۔ بزرگوں دوستوں، شہروں میں پیسے لے لے کر کام کرنا بڑا آسان ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کام کرنا آسان ہے، لیکن گاؤں دیہات میں ضروری دینی تعلیم کا انتظام کرنا، ایسے گاؤں دیہات جہاں 10 12 15 مسلمانوں کے گھر ہیں، جہاں لوگوں کے پاس کسی طرح صبح شام کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہے، لیکن 5 پیسے دین کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسی بستیوں میں ضروری دینی تعلیم کا نظام قائم کرنا آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، مدرسے بہت ہو گئے، مدرسے بہت ہو گئے، مدرسہ جس کو کہتے ہیں، حفظ کے ادارے بے امتحان، عربی کے ادارے بے امتحان، جس کو دیکھو حفظ کا ادارہ قائم کیا اور پھر عربی شروع کر دی، 2 لڑکے درجے میں بس چل رہا ہے دارالعلوم تھا۔ یہ بہت ضرورت سے زیادہ ہو، ضرورت ہے ان مکاتب، قرآنی مکاتب، دینی مکاتب، جو گاؤں دیہات سے مسلمانوں کو سدھارے اور سنبھالے، ان میں دینی شعور پیدا کرے، اتنی تعلیم بچپن میں ہو جائے کہ یہ بچے کہیں بھی جائیں تو مسلمان ہیں، کہیں بھی جائیں مسلمان۔ دوستوں، گاؤں میں مسجد ہے لیکن دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے، یاد رکھیے تھوڑے دن کے بعد ایسے گاؤں کی مسجد غیر آباد ہو جائے، اس لیے کہ مسجد بنا دی آپ نے 1 کروڑ کی، 50 لاکھ کی، جتنے کی بھی، بہت اچھا بنا، لیکن نمازی ہوں گے تب تو آباد ہوگی، اور نمازی کیسے بنے گی جب دین کی تعلیم ہوگی؟ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو نمازی کیسے ہوگی؟ گاؤں میں دین کی تعلیم نہیں ہے، ماحول میں دین کی تعلیم نہیں ہے، نمازی بننا بند ہو گئے اور دھیرے دھیرے نمازی ختم ہو گئے، تو اب مسجد کے دروازے بند ہو گئے، کنڈی لگ گئی، اور یہ کیا بولتے ہیں، گھنڈی لگ گئی، وہ سفید سفید برسات پہ لگ جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، آپ کیا کچھ بھی کہتے ہو، ہمارے تو گھنڈی کہتے ہیں، ہاں پھپھول، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا پھپھول لگ گئی، وہ عوامی زبان ہے، پھپھول لگ گئی، مسجد میں پھپھول لگ گئی، کیسے لگ گئی؟ سب گھاس اگائی، مسجد کے فرش میں گھاس اگائی، مسجد کی دیواروں میں گھاس اگائی، ایک مصلی کی جگہ نماز پڑھنے کی صحیح تعلیم نہیں ہے، باہر کا کوئی آدمی آتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، کنڈی کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک مصلی کی بقدر جگہ بھی صاف نہیں ہے جہاں نماز ادا کرنا، کیونکہ نمازی بننا بند ہو گیا، دینی تعلیم سے نمازی پیدا ہوں گے، مکتب کی تعلیم سے نمازی پیدا ہوں گے، لڑکیاں بھی نمازی بنیں گی، لڑکے بھی نمازی بنیں گے، یہ لڑکیاں جہاں جائیں گی نماز لے کر دین لے کر جائیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں کی یہ لڑکی جس نے تھوڑا سا دین پڑھا تھا، جس گاؤں میں جائے اس گاؤں میں ہدایت کا چراغ جلا دے، ایسے بہت سے اس پر اور نہیں تو کچھ نہیں رہ جاتا، کچھ نہیں رہ جاتا، آپ سمجھیں، جہاں دینی تعلیم کا نظام ہوتا ہے، جس گاؤں بستی میں ادا نماز کا ماحول ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہر داڑھی والے کو سلام کرتے ہیں جو گاؤں میں آتے ہیں، یا نہ صحیح تو جو گاؤں کے امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، جب نکلتے ہیں جاتے ہیں
تو 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بچے حافظ جی السلام علیکم، مولوی صاحب السلام علیکم. اور جس گاؤں میں یہ نہیں ہوتا تو وہاں کے بوڑھوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی، چاہے جیسا روشن چہرہ لے کے جاؤ، چاہے جیسا روشن چہرہ لے کے جاؤ، بوڑھوں کو بھی سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابھی ایک بچی نے اپنی ماں کے ساتھ 5 سال کی بچی ہے، ننیال جانے سے ہی نکاح کیا. ہم نہیں جائیں. کیوں نہیں جاؤ گے؟ وہاں کوئی سلام نہیں کرتا. گھر میں ماحول بنا ہوا ہے تو بچی کہہ رہی ہے وہاں کوئی سلام نہیں کرتا. کوئی تم سلام کرو تو کہا کہ ہم سلام کرتے تو کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں؟ ماحول ہے. ماحول نہیں ہے نا. جب ماحول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک ساتھ جماعت میں گئے، سب کچھ سیکھا تھا، کہا بیچارے واپس آئے، گھر میں آؤ تو سلام کرو. اب گھر میں داخل ہوئے، اہلیہ محترمہ سامنے ہیں، 3 جھنڈا جو کچھ بھی لگا کے آئے، السلام علیکم. تو انہوں نے کہا کیوں گنہگار کرتے ہو؟ کیوں مجھ کو گنہگار کرتے ہو؟ مجھے سلام کر رہے ہو. شوہر اور بیوی کو سلام کرے. جب نہیں بزرگوں دوستوں، آج کل کی بہت جو کام شہروں میں ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے ٹھیک، جس کام سے امت کا دین کا نفع ہے، بچے حافظ ہو رہے، عالم ہو رہے، لیکن دیہاتوں کی فکر کیجیے. دیہاتوں کی فکر کیجیے. اور دیہاتوں کے رہنے والے جو لوگ شہروں میں اپنی دنیا بسائے ہیں، معاف کیجیے، اپنے گاؤں کی فکر کیجیے، اپنے علاقے کی بھی فکر کیجیے. آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں رہ کر خالی وہاں کے ماحول کو بنانے کا کام صرف مت کیجیے. اچھی بات ہے، اللہ جزاک خیر دے، لیکن کچھ گاؤں کی طرف سے تو گاؤں کا حق نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس لیے پڑھو کہیں جا کر واپس آ کے، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. پہلا فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو بھولے ہوئے ہیں؟ دوسری جگہوں میں ان سے چراغ نہیں، سورج، علم کے سورج چمک رہے ہیں، اور ان کے گاؤں میں اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اتنا بڑا ارے بندیل کھنڈ کا اظہر بنایا. اگر دارالعلوم دیوبند اظہر ہند ہے تو بندیل کھنڈ کا اظہر ایک کا بنا دیا. تاریخ پڑھیے. بڑی مشکل تو یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنے اداروں کی تاریخ بھی نہیں جانتے. بات یہ بڑی کان میں، باندے میں کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں. بے چینی ہوگی، بے چینی ہوگی. کیا ہم نے اس لیے پڑھا؟ کتابیں پڑھیں اور ہمارے وطن کے لوگ شکار ہو رہا ہے. چلے آئے، اگرچہ اس نیت سے نہیں آئے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ اس نیت سے آئے کہ ذرا سنبھال لیں، پھر چلیں گے، پڑھائیں گے. لیکن جب وہ آئے تو وہیں کے ہو گئے حالات سے. سب سے پہلے مہم چلائی اور اللہ نے اس فتنے کو دور کر دیا. الحمدللہ اس طرح دور کر دیا کہ اب اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ یہ فتنہ اسے لاگو مبتلا نہیں کرے. ایسی فضا بن گئی. اپنے پرائے یعنی عقیدے کا فرق ہے، لیکن بہرحال لوگ ہیں، ادارے ہیں، کام ہو رہا. اور پھر یہ سمجھا گیا، حضرت نے فرمایا اور سمجھا کہ یہ موقع آیا کہاں سے. ارے بھائی، کھانے خالیدہ جو بھی چیز، تبلیغ والے کہا کرتے دائی نہیں بنو گے تو بدو بن جاؤ گے. دین کا کام کچھ کرو جو ممکن ہے، نہیں کرو گے تو دوسرا تم کو شکار بنائے گا، دوسرا تم کو شکار بنائے گا. جہالت سب سے بڑا مرض ہے. قادیانی بھی چلے آئے، نصرانی بھی چلے آ رہے ہیں، شکیلی بھی چلے آ رہے ہیں، فلانے سب چلے آ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہماری چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں تو ہمارے طریقے بھی اپناتے ہیں. کیا مشن کے لوگ قرآنی مقاصد قائم کر رہے ہیں، مشن کے لوگ حفظ کے ادارے قائم کر رہے ہیں، RSS کے لوگ دینی مکتب قائم کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں. کیوں؟ احسان کر کے قریب کر کے، احسان کر کے
غریب کریں، چارہ ہے، مچھلی کو کھلاتے ہیں نا آپ، یا پرندوں کو کھلاتے ہیں نا بھائی، کیوں کھلاتے ہیں؟ یہ ہے فلسفہ، اس فلسفے کے تحت ایسی جگہوں میں قادیانی جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں۔ حضرت نے سمجھا تو حضرت نے سمجھا کہ بھائی جہالت کا علاج کرنا پڑے گا، اداروں کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ اور حضرت نے جو فکر کی، جو محنت کی، ان کے ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں تھا کہ ہم اپنے گاؤں میں کوئی ادارہ قائم کریں گے۔ اور کہا جائے تو حضرت نانوتوی وغیرہ کسی کے دل و دماغ میں نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ادارہ قائم کریں گے جو کل کو اظہر ہند کہلائے گا۔ ہم تو امت کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ایک ادارہ قائم کریں۔ سب کے سامنے یہی تھا۔ یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا بھائی، اتنی زمین، اتنا بڑا نقصہ، اتنا بڑا پتھر، اور پھر ابھی اب تو زمانہ بہت ترقی کر گیا، لوگ سارے منصوبے پھٹافٹ سیڈیوں میں بنا کر دکھانے لگے۔ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ بن گیا اور ابھی تک یہاں ہے، لیکن یہ تو آسان ہوتا ہے کہ نقشے بنا کے دکھا دیے، اتنی زمین ہے، اتنا ایکڑ ہے، اتنا یہ اس کے بعد جلسے کرتے ہیں ابھی نقصان، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو کئی جگہ ایسی ہوئی ہیں کہ ادھر جلسہ کیا ہے اور ادھر مقدمہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ایسے ادارے اللہ، ارے بھائی اب تو ہم لوگ 70 والے ہیں، ہم لوگ 70 والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آنا جانا یہاں وہاں حالات کا پتہ رہتا ہے، ہم کو پتہ ہے۔ ادھر انہوں نے جلسہ کیا اور ادھر مقدمہ ہوا، ایک ہی نہیں کیا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ ہے بھی نہیں، یہ طریقہ ہے بھی نہیں، دین کے کام کا طریقہ نہیں ہے۔ دنیا قربانیوں سے بنتی ہے، 99 نہیں 100% تقریباً، شاید روایت کوئی قربانی کے بغیر پیسے والا بنتا ہے، تھپڑ پھاڑ کے ملتا ہے۔ دنیا تو دین کا کام بغیر قربانیوں کے کیسے ہو جائے گا؟ دوستو جتنی قربانی دو گے اتنا بڑا ادارہ بنے گا انشاءاللہ۔ قربانی دو اخلاص کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اخلاص کے ساتھ، یہ اخلاص کے تاج محل نہیں، اس سے آگے کا کوئی لفظ لے آؤ تو دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ اور ملک کے مختلف حصوں میں قائم ہے، یہ سب اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے فکر کیجیے اس بات، مکاتب کی فکر، دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں شہر میں کیجیے، لیکن جو لوگ شہر میں ادارے چلا رہے ہو یہاں وہاں دو چار دیہات کچے کمزور جہاں سوچ نہیں سکتے ان کو پکڑیے، اور نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کچھ اور بن جائیں گے، پھر آپ کہیں گے فلاں علاقے میں اقتدار ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، ہمارے بہت سے لوگ بے تکلف یہ لفظ کہا کرتے ہیں، فلاں علاقے میں اقتدار، فلاں علاقے میں اقتدار، ہم وہاں پر کام کرتے۔ ارے ارتداد نہیں ہوتا، وہ جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، غیر مسلموں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی بات ان کے کان میں نہیں پڑتی، ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ جو کرتے ہیں وہی یہ بھی کرتے ہیں۔ دو ایک چیزیں اسلام کی بچی بچائی، جیسے کفار مکہ کے ہاں حضرت ابراہیم کی شریعت کی کچھ چیزیں بچی بچائی تھی نا بھائی، یہاں سے عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، توحید بنیادی طور پر ان کے یہاں تھی، وہ توحید سے ممکن نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ قرآن میں کہا گیا ہے، جب پوچھو یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، وہ اس سے ممکن نہیں تھے، لیکن قائل اس کے تھے کہ یہ کارخانہ اکیلا آدمی کیسے چلائے گا؟ نہیں کیا ہوگا دوستو، کہیں کوئی ختنے کی بنیاد پر مسلمان ہے، کہیں کوئی قبر کی بنیاد پر مسلمان ہے، کہیں کوئی تعزیے کی بنیاد پر مسلمان ہے۔ آج ہمارے مولوی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، مفتیان کرام ان کے سامنے مسئلہ آ جائے کہ کوئی یہ کہے کہ تم لوگ اسلام سے نکل گئے، دور ہو گئے، اور وہ جواب میں کہہ دیں کہ نہیں کون کہتا ہم تو تعزیہ کرتے، تو فوراً ہمارے مفتی حضرات کی زبان سے نکلے گا، اور جو کام کرنے والے ہمارے لوگ ہیں عموماً ان کی زبان سے نکلے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، تم تعزیہ کرتے ہو تو
تو مسلمان کے تو شیر کا شیر، یہ کام کرنے والوں کا ذہن و مزاج۔ اور ہمارے بزرگوں کا ذہن و مزاج کیا ہے؟ کہتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی جگہ جب تشریف لے گئے جہاں کے متعلق یہ خبر ہوئی کہ ایسا ایسا ہے، کئی دن تک بعد و تقریب کے بعد جب چلتے چلتے ملاقاتیں ہونے لگی، وہ پتہ نہیں کون کون سا نام، چھنگا سنگھ، منگا سنگھ، وہ سب تھا ان لوگوں کا، ان سے یہ بات فرمائی کہ بھائی تم لوگ اسلام سے نکل گئے ہو۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کون کہتا ہے، ہم تو تعزیہ کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تعزیہ کرتے ہو، تعزیہ مت چھوڑنا، اسلام کو بھی مت گیا۔ جی حضرت تھانوی کا نام لینے والے بہت ہیں، ان کی سخت باتیں لوگوں کو زیادہ یاد ہیں اور ان کی حکیمانہ باتیں نہیں یاد ہیں، ان کے حکیمانہ فتوے نہیں معلوم ہیں۔ بھائی سخت فتوے جو جس سے تاثر پیدا ہو کہ حضرت تھانوی بہت سخت تھے، وہ بھی تو یاد کرو کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل یوٹیوب میں مستقل مولانا تقی صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کہ کیوں تعزیے کی حضرت نہیں جا سکتی۔ اچھا اس زمانے میں پورا واقعہ بزبان حضرت موجود ہے اور حضرت کے ملفوظات میں بزبان حضرت پورا واقعہ موجود ہے، اور ملفوظات میں اس کے ساتھ مزید تفصیل ہے جو شخص زمانے میں نہیں۔ حضرت نے یہ قصہ سنانے کے بعد فرمایا ایک مجلس میں کہ یہ اجازت ان کو اس لیے دی گئی کہ یہ بدعت ان کے لیے بتایا کفر نہیں، مفتی لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اس زمانے میں بھی لکھا ہے جب حضرت نے کہا تو کسی نے اسی مجلس میں کہا وہاں گندیر میں حضرت تعزیہ، فرمایا یہ اس لیے بتایا کفر ہے، کفر سے بچانے کا ذریعہ ہے، ہم نے اس لیے اجازت دی۔ ملفوظات میں حضرت نے فرمایا اس کی سند یہ ہے کہ حضرت مولانا یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں اجمیر میں شیعوں کا اور ہندوؤں کا جھگڑا ہوا اور بڑا جھگڑا، جس میں اندیشہ ہوا کہ یہ شیعہ حضرات نے یہ بری طرح بات کی۔ اب سنیوں میں ایک بے ہوئی، میں نے نسبت ہے رات میں دوسرا بیٹھنا ہے، رشتے داریاں بھی بہت ہوتی تھی پہلے، تو انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا، علماء نے کہہ دیا یہ تو بدعت ہے، صاحب دے کا کیا سوال؟ کوئی حضرت مولانا یعقوب صاحب کے پاس پہنچ گیا تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا بات صحیح ہے، یہ بدعت ہے، لیکن یہ سنت و بدعت کی لڑائی نہیں ہے، یہ سنت و بدعت کی لڑائی نہیں ہے، یہ کفر کی لڑائی ہے، لہذا سنیوں کو ان کا ساتھ لینا چاہیے۔ اور حضرت نے یہ کہہ کر فرمایا بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر بڑے جامع تھے، بڑے جامع تھے، ان کے پاس علم بدائی ہوتی تھی، وہ سب دیکھ سمجھ کے بدلا دیتے تھے، ایسے نہیں دے دیتے تھے کہ ہاں آج ہے ہمارے لوگ اس طرح کی باتوں کا یہ کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے دیہاتوں میں سب کو فکر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور جو خدمتیں جہاں جس طرح ہو رہی ہیں ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ دین کے چھوٹے بڑے جو بھی قابل ہیں ہر ایک بڑا قیمتی ہے، جس شکل اور جس صورت میں خدمت کر رہا ہو اور کوئی اس پر اصرار نہ کرے کہ قابل کو ہم ہی ہیں، کوئی اس پر اصرار نہ کرے۔ جنتی کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، جہنم میں کون جائے گا؟ کس کے کام کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھو، تنہا اپنے کام کو کام نہ سمجھو۔ ہم مدرسے والے ہی کام کر رہے ہیں، ہم خانقاہ والے ہی کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ والے ہی کام کر رہے ہیں، سب مرتب عام ہوتے جا رہے ہیں، عام بات ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہو، اس سے فتنے پیدا ہو۔ دین تو جامع ہے، دین کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سے مہار ہیں، تم کسی ایک پر جب بات کر دو گے تو باقی کو گمراہ کرو گے، جگہ کھڑا ہوگا، جگہ کھڑا ہو جائے گا، سب سے کھڑے کر۔ امام بڑا قیمتی، مکتب کا معلم بڑا قیمتی، مدرسوں کے مدرسین بڑے قیمتی، یہ داعی اور مبلغ جو اخلاق کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہماری بڑی ضرورت، اور سب مل کے ایک فرض کفایت کو اللہ سب کے بعد